مجھے دن رات گالی دو، میں نے کبھی کچھ کیا ہو تو بتاؤ، مگر میرے آقا کی شان میں جب کوئی بکواس کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ حضور سے حضرت عائشہ صدیقہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ غمگین تھے، ابھی آپ کے چہرے پر خوشی کیسی؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں اپنی امی جان کی قبر پر گیا تھا، ذرا مچل کے بولو۔ اور ایک روایت میں ہے میں اپنے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کی قبر پہ حاضر ہوا تھا، دونوں کی قبر پہ، ذرا مچل کے بولو، دونوں کی قبر پہ حاضر ہوا تھا۔ اور حاضر ہونے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھایا رب کی بارگاہ میں اور عرض کیا اے میرے مالک میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرا کلمہ پڑھوا دے۔ حضور فرماتے ہیں آج خوش اس لیے ہوں، بے انتہا مجھے خوشی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں کبھی خوش نہیں ہوا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میرے ابو حضرت عبداللہ کو بھی، میری امی حضرت آمنہ کو بھی اللہ نے زندہ فرمایا، وہ قبر سے باہر نکلے، پھر انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور دوبارہ اپنی قبر میں تشریف لے گئے۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب مجھے کہنے دو حدیث میں اگر یہ نہ موجود ہو تو جو کہو منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر حدیث میں یہ موجود ہے تو دوبارہ نہ کہنا کہ حضور کے والدین کافر تھے معاذ اللہ۔ اگر حضور کے والدین ہی کافر ہوں گے تو تیرے ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ارے آپ لوگ ناراض کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہاں بیٹھنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا دیکھو یہ ہو گئی روایت۔ اب بتاؤ حضور نے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ کو زندہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال جب حضور اپنے ماں کے پیٹ میں 7واں یا 8واں مہینہ چل رہا تھا تبھی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا حضور کی پیدائش سے پہلے۔ اور 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تو 40 تو حال ہی گزر گئے، آپ کی زبان میں جلدی جلدی گزر گئے نا 40 سال تو۔ اب اتنی مدت کے بعد حضور نے دعا فرمائی تو حضور کی دعا پر اللہ پاک نے ان دونوں کو زندہ فرما دیا۔ تو بتاؤ حضور کی شان ہے کہ نہیں کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ ملا جی اگر کہتے ہو حضور ہماری طرح ہیں تو جلا کے دکھاؤ کسی قبرستان کا ایک مردہ اٹھا کے دکھاؤ، جس قبرستان کا مردہ اٹھا دو گے پورا قبرستان چاہے جان بیچ کے چندہ کر کے پورا قبرستان تمہارے نام۔ غلط تو نہیں چیلنج دیا نا؟ صحیح ہے، پورا قبرستان۔ چنو بھائی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پہلے پورا مکان دے دیں گے۔ ارے باپ رے 1 کروڑ لگایا۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں یار اتنے جذباتی لوگ موجود ہیں، نعرہ تکبیر۔ اور ہم بھی تو اسی ہوشیاری بول رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں تو یہ کہو کہ ہماری جتنی سب کی تھوتھنیں مل کر کے کچھ نہیں کر سکتی، مگر حضور کے لب کھلیں تو قبر سے مردہ اٹھ کھڑا ہو۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور جب یہی تھوتھن لے کر کے جھوا بھر تھوک نکالتے وہ ہماری طرح ہیں تو برا لگتا۔ حضور ہماری اور تمہاری طرح نہیں ہے، حضور کسی کی طرح، بولو حضور کسی کی طرح نہیں ہے۔ ہاں اب وہ کہیے، اب میں اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں پڑھوں تو میں پڑھوں سبحان اللہ۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہ بریلی والے کی بولی ہے کہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم یا رسول اللہ تیرا مثل پیدا نہیں ہوا۔ اور ان کے کیا حال ہے؟ بس اللہ نے بڑھائی دی تو ہمارے بڑے بھیا، ہم چھوٹے بھیا۔ ارے چھوٹے بھیا حضور نے اتنے مردے جلائے ہیں تم ایک جلائے گے؟ بڑے بھیا چھوٹے بھیا میں زیادہ فرق تھوڑے نہیں ہوتا ہے۔ ارے چنو بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں تو بہت فرق تھوڑے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کچھ بھی کر کے دکھاؤ۔ تماشا ہو رہا ہے شریعت کا۔ میں نے کتنی روایتیں پیش کی اور بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایتیں پیش کی، بتاؤ یہ روایتیں وہ پیش کرتے ہیں
کیوں نہیں پیش کرتے؟ پیش کرنا چاہیے. اچھا جب کہتے ہیں کہ حضور سے ہم مانگتے ہیں تو کہتے ہیں لو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. جیسے کہو کہ حضور یہ عطا فرماتے تو کہتے ہیں ارے مدینے میں ہم تو نہیں گئے ہیں, ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ وہاں جا کر کے اگر حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگنے لگو تو وہ شرطا آتے ہیں نا, سروتا, وہ آ کے ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں, کہتے ہیں حاجی واللہ شرک واللہ شرک. کیا ایسے نا حضرت آپ تو عمرہ فرما چکے ہیں, ترنت دوڑ کے جیسے بوران کوکر دوڑے چلے آؤ, ارے ہاتھ نیچے کرو, ہاتھ نیچے کرو. جی آپ نہیں جانتے ہیں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ بھیڑ ختم کرنا ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ ان کا رخ بھی موڑ دیا جاتا ہے کہ کعبہ کی طرف دعا مانگو. یہ بات حقیقت ہے. دیکھو یہ بھی رہے, غلط طرفداری نہیں. جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے. ان کا عقیدہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور سے دعا نہ کرو, حضور سے کچھ نہ مانگو, حضور سے مانگو گے تو شرک ہوگا. ان کی کتاب میں لکھا ہے. وہاں کیا ہوتا میں تو نہیں گیا, آپ کی بات مان لوں گا, مگر ان کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں. اگر نہ ملے تو اتنا بھاری انعام دے کے رکھتا ہوں. 20 لاکھ کم نہیں ہے, 20,000 میں بھر بھرا ایک دوڑ کے ہی ہیں. وہ 1 کروڑ ادھر ہے, جو مکان بنایا ہے, کچھ کرنے نہیں ہے, پر بس سیدھے گھس جاؤں گا, مگر اتنی آسانی سے گھسنے نہیں دوں گا. گھسنے سے پہلے ادھر آنا پڑے گا. جب ہم نہیں دلیل دے پائیں گے تب مکان میں گھسنے دیں گے. پوری طرح توجہ کریے. یہ کہتے ہیں نا, لیکن دیکھو کو حضور سے کیا کیا مانگا جا رہا ہے. ایک روایت اور پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. آپ کی اجازت ہے یہ بھی پیش کر دوں گا. بخاری اور مسلم وغیرہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے, اس میں ہے یہ حضرت قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہیں. کیا ہیں بولو؟ صحابی رسول ہیں, حضور کے صحابی ہیں. جنگ احد, ایک جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہوئی ہے جنگ احد. کون سی جنگ ہوئی ہے بولو؟ جنگ احد. اس جنگ میں افراتفری ہو گئی تھی, تو حضرت قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہیں, ان کی آنکھ پر ایک کافی کا تیر لگا, تو اس طرح لگا کہ پوری آنکھ باہر آ گئی, آنکھ کا پورا ڈھیلا باہر آ گیا. ایک نس لگی ہوئی تھی اور آنکھ لٹکی ہوئی تھی. اب وہ لٹکی ہوئی تھی تو اور تکلیف دے رہی تھی, تو اس کو ہتھیلی پر رکھ لیا, اور آنکھ تو پوری نکل چکی تھی. ذرا سوچئے کہ وہ منظر کیسا رہا ہوگا جب غلامی مصطفیٰ میں آنکھوں کا یہ حال ہوا ہوگا. مگر سبحان اللہ, غلامان مصطفیٰ کا تو یہی نعرہ تھا. کیا نعرہ تھا؟ خون میں نہاؤ زخم سہو جہاں فدا کرو, خون میں نہاؤ زخم سہو جہاں فدا کرو, جب بات آئے دین پہ یوں حق ادا کرو. ہمارا تو صرف نعرہ ہے, مگر صحابہ نے کہا. سبحان اللہ. اب راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان اپنے آنکھ کا ڈھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہاں آئے بولو؟ حضور کی مسجد نہیں گئے, مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کیا. کہاں آئے؟ حالانکہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے, مگر حضور کی بارگاہ میں آئے. چلو ہم کا کہا تو بریلوی بدعتی ہیں, بریلوی شرک کرتے ہیں, یہ سب غیر اللہ کا پوجت ہیں. تو صحابہ کرام تو توحید والے تھے. چلو بھائی وہ تو بریلوی نہیں, وہ تو بریلوی بھی نہیں تھا, تو ان کو جانا چاہیے کہاں؟ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے, میرے مالک تو ہی آنکھ دیتا ہے, تو ہی آنکھ کو صحیح فرمائے گا, میرے مولا شفا تو ہی عطا فرماتا ہے, شفا دے دے. تو قتادہ بن نعمان صحابی رسول آئے حضور کے پاس, آنکھ نکل گئی ہے. ارے قرآن کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا حضور کے پاس آتے, کوئی حدیث سننی ہوتی حضور کے پاس آتے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور کوئی ڈاکٹر تو بنا کے بھیجے نہیں گئے تھے, تو آنکھ نکل گئی تھی نا. اس زمانے میں کوئی گھاس پھوس لا کر کے اس کا رنگ نچوڑ کر کے آنکھ میں ڈالتے, کسی معالج کو بلاتے, یا پھر وہاں قرب و جوار میں احد کے میدان کے قریب میں اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا وہاں جاتے, چونکہ آنکھ نکل گئی کوئی معمولی چیز تھوڑے نہیں ہے. مگر کہاں آئے؟ حدیث میں کہاں آئے؟ حضور کی بارگاہ میں. بہت سمجھ کے چلیے گا, میں صرف تقریریں نہیں کرتا ہوں, میں کچھ اور بھی, کچھ اور کا مطلب کچھ اور نہ سمجھ لے یار, کچھ اور کو کچھ اور نہ سمجھ لینا.
مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تقریری نہیں کرتے ہیں، ہم نے حضور کی حدیثیں کلاس میں بھی پڑھی ہیں، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے، آج میں بتا دوں آپ کو کہ جس کو مناظرہ کہتے ہیں وہ میدان بھی میں نے سنبھالا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی میں نے کافی دنوں تک سیکھا ہے اور اس میں آزمائش بھی کی ہے۔ اگر یہ ضرورت پڑی وہ ایسے نہ ڈراتے ہیں بھیا، یہ کو 4 کوئنٹل کے نہ ہیں، نہیں ڈراتے یہی مارے ہیں کہ خالی گویا نہ ہے کہ اوپر ہاں ہاں کہہ کے وہ بھاگ جائیں۔ اگر ای کے پیچھے پڑیں تو یوں ان میں پیچھے پڑی کہ یا اللہ پیچھا نہ چھوڑائے میں، اگر ای پیچھے پڑا تو، کیونکہ غلام مصطفیٰ اگر کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو ہاتھ دھو کے نہیں، غسل کر کے۔ ہاں دیکھا نا، جب بہت ستایا مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے، جب وہاں بھی پہنچ گئے کہا کہ یہ روڑے آئے ان کو دے دو، وہاں ستایا، وہاں سے مدینہ آئے، اور جب مدینہ آ گئے تب وہ جب ٹچیانے لگے تو پھر غلامان مصطفیٰ نے کیا کیا، اب اٹھاؤ تلوار بہت ہو گئے، اب اٹھاؤ تلوار بہت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب بدر میں آئے تو ایسا دوڑا کے مارا ہے، اللہ اکبر، کہ آسمان سے 5000 فرشتے اتر آئے صحابہ کرام کا جذبہ دیکھ کے، ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ تو غلامان مصطفیٰ خاموش رہے تو فائدہ نہ اٹھاؤ خاموشی سے، اگر یہ اپنے جذبے میں آئے تو پھر ویسے ہوگا جیسے ابو جہل کا ہوا تھا، ویسے ہوگا جیسے عتبہ اور شیبہ کا ہوا تھا، بھاگتے نہیں بنا تھا بدر میں، بس یاد رکھنا۔ توجہ کریے، اب حضرت قتادہ بن نعمان آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پر لیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ایمرجنسی کیس ہے، کون سا کیسے بولو، ایمرجنسی کیس ہے کہ نہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے، کچھ کریں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیں، تو یا رسول اللہ کرم فرمائیں، حضور کو پینسلین لیے ہیں کہ اب مردے ہیں، حضور کوئی انجیکشن لیے ہیں کہ ابھی لگا دیں گے، حضور کوئی ٹیبلٹ لے کے میدان احد میں گئے تھے کہ ابھی کھلا دیں گے، حضرت قتادہ کو نہیں معلوم ہے کہ حضور میدان جنگ میں آئے ہیں، پھر کہتے ہیں بھاگ کے گئے حضور کی بارگاہ میں، جنگ کے میدان، جنگ کا بیٹل فیلڈ الگ ہوتا ہے جہاں جنگ ہوتی ہے، اور ٹھہرتے ہیں لوگ دور، کافی دوری پر ٹھہرتے ہیں، اب وہاں سے بھاگے حضور کے پاس آئے، بہت لوگ تھے، ابو بکر کے پاس چلے جاتے، عمر کے پاس چلے جاتے، عثمان کے پاس چلے جاتے، علی کے پاس چلے جاتے، کسی اور کے پاس چلے جاتے، حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور نظر کرم فرمائیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، حالانکہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، مگر اللہ شفا کی طاقت جس میں رکھ دے وہ چیز بھی شفا دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، انجیکشن میں اللہ نے شفا رکھی ہے تبھی انجیکشن فائدہ دیتا ہے، اور اگر نہیں یہ بات صحیح ہے، توحید کا یہی مطلب ہے، تو آج کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس آؤ تو پاؤں پکڑ کے گھسیٹ لاؤ، کہہ دو چلو بھیا گھر مسجد میں لے ہو، کہہ دو یہ دعا مانگو، چاہے جتنا بخار ہو یہ دعا مانگ کے شفا مانگو جائے ہو، کچھ بیماری ہوئے دجالی نہ دے، کہہ دو تو انجیکشن سے کام مطلب، جب حضور شفا نہیں دے سکتے ہیں تو یہ دل کوڑی کی سوئی انجیکشن شفا دی، یہ رتی پر ایک گولی یہ شفا دی، حضور جو رحمت للعالمین ہے وہ شفا نہیں دے سکتے تو یہ دل کوڑی کے پیراسیٹامول کو شفا دی، یہ تو اگر یہ سوچ کر یا تو ای کا کھات ہو، یہ سوچ کے کہ کھائی تو مر جائے تو کھائیے کہ شفا نہ ہے، اسی لیے تو کھاتے ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا، بتاؤ کیوں کھاتے ہیں، کہ پھالتو جاتے ہیں 100-200 روپے ڈاکٹر کی فیس دے کے چلے آتے ہیں، شفا ہی کے لیے کھاتے ہیں نا کہ شفا مل جائے گی، تو جو لوگ ڈاکٹر کے پاس سے دوا لاتے ہیں تو سب مشرکے ہو گئے، سب کا ایمان اللہ سے ہٹ گیا، تو کوئی مومن بچے گا، ارے ہم رہی ہیں چھوڑ دیں، کوئی بچا تورے نگام کوئی بچا، تو پھر اب سب بند کے جو جب سب مشرک دیکھو عقیدہ کیا بنا ہے یار، کیا تماشا ہے، دین کا تماشا بنا لیا، دیکھو حدیثیں کیا کہتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قتادہ جاؤ کوئی معالج کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یا ایمرجنسی کیس تھا، حضور نے سمجھاؤ کہ چلو یہ پریشانی کے عالم میں اس لیے میرے پاس چلے آئے
چونکہ میں کمانڈر ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور کو یہ کرنا چاہیے کہ حضور کسی صحابی سے کہتے کہ دوڑ کے جاؤ قتادہ کی دیکھو آنکھ نکل چکی ہے, بستی کے قریب والی بستی میں جاؤ, دیکھو کوئی ڈاکٹر ملے فوراً اس کو لے کے آؤ, کوئی علاج ہو سکتا ہو, کوئی معالج ہو تو اسے فوراً لے کے آؤ, کوئی حکیم کوئی طبیب لے کے آؤ اور فوراً اس کا علاج کراؤ. حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے مسکرا کے کہا قتادہ اور آگے آؤ. قتادہ ذرا مسکراؤ, آپ بھی مسکرا لو آج. قتادہ اور قریب اور آگے آؤ. حضرت قتادہ اور آگے آئے. اب میں نہیں کہتا, حضرت قتادہ بن نعمان خود بیان فرماتے ہیں, صحابی رسول ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا کیا, میری آنکھ کو, میرے آنکھ کے ڈھیلے کو, میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اٹھا کر کے وہیں سیٹ کر دوں, حالانکہ آنکھ میری تھی, مگر حضور نے کیا کیا, میری ہتھیلی سے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو بالکل اسی طرح اس جگہ پر سیٹ فرما دیا, اسی جگہ پر رکھ دیا جیسے پہلے تھا. لیکن حضور نے صرف رکھ دیا ہے, کوئی علاج نہیں کیا. وہاں رکھنے کے بعد میں ایک روایت میں کہ حضور نے لعاب دہن نکالا, چھوٹ مبارک نکالا اور آنکھ میں مل دیا. قتادہ بن مالک کہتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر علاج کرتا تو ہفتہ 2 ہفتے میں صحیح ہوتا, مگر ادھر لعاب دہن شریف کا لگنا تھا کہ فوراً میری آنکھوں کا درد بھی ختم ہو گیا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی. دیکھنے والے یہ محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ قتادہ کی آنکھ بھی نکلی تھی. حضرت قتادہ تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ میں 80 سال کا ہو گیا مگر اس آنکھ میں کبھی لالی نہیں آئی, اور 80 سال کا میں ہو گیا تو سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیتا تھا, اتنی روشنی بڑھ گئی. ان سے کہو تنی تم حضور کی طرح ہو تو اپنا آنکھی ایک بار نکالو. پوچھو, اب دلیل بہت ہوئے گا یار, بخاری مسلم کہاں تک دلیل دے ہو, پوچھو نا. کہو یہ حدیث میں ہے, ہم پڑھا ہے, اور ہم کا بلائے لو, ہم آئے کہ حدیث دکھائی دی کتاب اور تم آنکھیں نکلوائی لو. وہی دن سے سب سمجھ میں آئے گی, آ جائے گا کہ نہیں؟ ہاں, وہی دن دلیل سب بھلائی جی. کہتے پوچھو نہیں اپن نہ نکلوائے میں کمبو بیوقوفی نہ کیے ان کے نہیں کرو, اور یا کہتے کوئی تمرے ہوئے تو کے نکال لے. اگر ان کے گھر میں کہہ دو اپنے مہراروں کے نکالو آنکھیں تو نکال, ہاں تو نکارس پہلے لے چپل لاتے ہی لاتے پورا گیا مولوی کہوں کے 2-4 پیسہ کمائے کما پیڑ تو بھر نہیں پاؤ تو ہمارا خواہشات تو پوری نہیں کر پاؤ تو آنکھیں نکال کے آنکھیں لگے سیکھتے اسی تو پھر پتہ چلی ہوں یہ دلیل کے مطلب. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. حضور کی شانیں بہت بلند ہیں میرے عزیز, آپ دیکھ رہے ہیں وقت بہت ہو چکا ہے, میں بہت روایتیں پیش کر سکتا ہوں اس طرح, ایک یا 2 نہیں, مگر یہ بتاؤ ان میں کبو سے سنو ایمانداری کے ساتھ. اب تقریر ختم, وما علینا الا البلاغ, اب تو سکون ہو گیا, لیکن اب سبھی ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جھوٹ تم کو نہ بولے. انہوں سے کبو ان میں روایتیں اس طرح کی شان حضور کی سننا, جبکہ بخاری مسلم میں یہ بھی ہیں, تو کوئی تو بات ہے, کچھ تو بات ہے, کچھ تو دال میں کالا ہے کہ حضور کی یہ شان بیان سیرت النبی کر کے صرف وہ وہی بڑھیا گٹری, وہی بکری, وہی گٹری, وہی بکری, وہی گٹری, وہی بکری, سالوں سال آپ میں سے 40 سال لوگ ہوں گے 50 سال جب بھائی مشاعرہ وہی گٹری وہی بکری, کہ آگے کونوں سیرت نہیں, تو پھر اور باقی آپ یہ کب بیان ہوگا؟ حضور کی یہ شانیں اگر بیان کریں گے تو لوگ سمجھیں کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اگر ہم یہ باتیں بیان کریں گے تو لوگ سوچیں گے کہ ایک طرف تو ایثار کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں, اور ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور نے آنکھوں کو ٹھیک کر دیا, حضور نے مردہ زندہ کر دیا. اگر حضور ہماری طرح ہیں تو یہ کہاں کر سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ نعرہ خراب ہو جائے گا. یہ نعرہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے کیا حضور ہماری طرح ہے, تو حضور ہماری طرح کا نعرہ ان کا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ حضور کی شان نہیں بیان کرتے ہیں کہ چلو جونے میں عزت بچائے رہو, مگر حضور کی عزت پر تم انگلی اٹھاؤ گے تو تمہاری بچے گی؟ بولو بچے گی؟ نہیں بچے گی, قطعاً نہیں بچے گی, ہرگز نہیں بچے گی. اور حضور کی ناموس کی حفاظت کرو تو اگر قطرہ ہو تو اللہ سمندر کر دے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ.
اگر ذرہ ہو تو اللہ اوج سریا پر پہنچائے گا. اللہ پاک نبی کی وفاداری عطا فرمائے. اللہ پاک حضور کی شان, حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. حضور کا جب ذکر کیا جاتا ہے, حضور کے گیسو بیان کیے جائیں, حضور کا حسن بیان کیا جائے, حضور کے نعتیں پڑھی جائیں, تو یہ سب اللہ کا ذکر ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. جیسے سبحان اللہ کہنے کے ثواب, جیسے الحمدللہ پڑھنے کا ثواب, ایسے ہی حضور کی نعتیں پڑھنے پر ثواب. اتنی دیر اللہ و رسول کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے چنو بھائی اور ان کے ہمنوا ہمارے عابد بھائی اور تمام کٹی والے, تمام ہمارے بھائی جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں کوششیں قبول فرمائے. آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے, اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے توشہ نجات بنائے. میرے ساتھ مل کر استغفار پڑھیں. میں بڑھاؤں گا نہیں, مجبوری تھی بڑھا رہا تھا. 12 بجے کے قریب ہم لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں جو ربڑ کی طرح بڑھا لیتے ہیں, ورنہ اللہ یعنی آپ کہاں بھاگتے ہوتے ہیں. ہم کھڑے سب لوگ مل کر استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی. راستہ دے دیجئے, شیرینی لانے دیجئے, تھوڑا سا کرسیاں الگ کر دیجئے, اپنے بھائیوں کو جگہ دیجئے. سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار سب لوگ مل کر کلمہ شریف پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو 1 منٹ